بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 نومبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پشاور ہائی کورٹ کے دو بڑے فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سامنے آئے ہیں۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں کے خلاف مقدمات تھے، ایک سابق ایم این اے ہیں، ایک سابق ایم پی اے ہیں اور ایک موجودہ میئر ہیں سوات کے۔ ان کے خلاف مقدمات تھے جن کو پشاور ہائی کورٹ نے نہ صرف معطل کر دیا ہے، ان ایف آئی آرز کو معطل کر دیا ہے بلکہ گرفتاری سے روک دیا ہے۔ یہ اپنے تئیں اپنی نوعیت کا ایک پہلا بڑا ریلیف ہے جس میں اب خود پہلے صرف ضمانت دی جاتی تھی، اب خود مقدمات کو معطل کرنا شروع کر دیا ہے چونکہ مقدمات کا سلسلہ رک ہی نہیں رہا تھا۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کی توہین عدالت تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ باقی جماعتوں کو تو ریلیف دیا جاتا ہے، باقی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حد تک پابندیاں ہیں، اس پر اہم سماعت ہوئی اور اہم فیصلہ جاری ہوا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے 15 کارکنان کی جناح ہاؤس حملہ کیس میں 15 کارکنان کی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ عدالت انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو جناح ہاؤس حملہ کیس میں نامزد 15 ملزمان کی درخواست ضمانت منظور کی، جبکہ صنم جاوید کے شوہر سمیت 6 ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کی ہے۔ جج ارشد جاوید نے 133 ملزمان کی ضمانتوں پر سماعت کی جس میں سے 15 کی منظور ہوئی، 6 کی مسترد کی گئی۔ ملزمان کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ ملزمان کو بدنیتی کی بنیاد پر مقدمہ میں ملوث کیا گیا، ملزمان پر فرضی ڈنڈوں کی فرضی برآمدگی ڈالی گئی ہے، ملزمان کی ضمانت منظور کی جائے۔ اسپیشل پراسیکیوٹر فرحاد علی شاہ نے دلائل دیے کہ ملزمان کی شناخت ہو چکی ہے، ملزمان جناح ہاؤس جلاؤ گراؤ میں ملوث ہیں اور میاں محمود الرشید سمیت دیگر سے رابطہ میں تھے۔ ملزمان کے خلاف شواہد اور فوٹیج موجود ہے، ملزمان جناح ہاؤس میں موجود تھے۔ عدالت نے 15 ملزمان کی درخواست ضمانت منظور کر لی اور 6 کی درخواست مسترد کر دی 133 میں سے، اور باقیوں کی حد تک مزید دلائل طلب کر لی ہے کیونکہ کچھ کی حد تک ریکارڈ طلب بھی دیا جاتا ہے، کچھ کی حد تک ریکارڈ نہیں دیا جاتا، کچھ کی حد تک پروسیکیوشن بحث کرتی ہے، کچھ کی حد تک پروسیکیوشن چونکہ ہر ملزم کا الگ الگ رول دیا گیا ہے، ہر ملزم کو الگ الگ رول کنٹریبیوٹ کیا گیا ہے کہ اس کے پاس ڈنڈا تھا، یہ وہاں نعرے بازی کر رہا تھا، یہ گیٹ پہ تھا، یہ اندر تھا، اس کا فلاں لیڈر یا فلاں رہنما سے رابطہ تھا۔ تو ہر کسی کو اسپیسیفک رول دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر الگ الگ آرگومنٹس ہوتے ہیں اور الگ الگ عدالت ان سارے معاملات کو دیکھتی ہے۔ لیکن یہ بات خوشائند ہے کہ بڑے پیمانے پر جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور الٹیمیٹ جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کی ضمانتوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہو گیا ہے چونکہ بیسک جو کیس ہے وہ جناح ہاؤس کا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کل بھی راولپنڈی کے ایڈیشنل جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ جو بڑے عہدیدار ہیں ان کو تو پکڑتے نہیں ہیں اور ان غریب لوگوں کو بار بار پکڑ کے آپ لے آتے ہیں، چونکہ 100 لوگوں کو دوبارہ پکڑا گیا دوبارہ انویسٹیگیشن کے لیے جس کو عدالت نے مسترد کیا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی بڑے عہدیداروں نے تو یا پریس کانفرنس کر لی ہے یا پریس ریلیز جاری کر دی ہے یا ان کی جانب سے کوئی ایسا موقف دیا گیا ہے، تو وہ تو آزاد ہے، وہ کیوں ان کو پکڑا جائے، ان کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ لیکن جو یہ کارکنان ہیں اب صنم جاوید کے خاوند جن کا کوئی اس پورے معاملے سے لینا دینا ہی نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹ چونکہ اس دن صنم جاوید سے وہ رابطے میں ہوں گے، وہ شوہر ہیں، ان کی بات ہوئی ہوگی اور اس بنیاد پر ان کی درخواست ضمانت بھی مسترد کر دی گئی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی پشاور ہائی کورٹ میں، یہ توہین عدالت کی درخواست تھی جس میں کہا گیا تھا کہ تمام جماعتوں کو الیکشن کمپین کی اجازت ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حد تک پابندیاں ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے سماعت کی۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں لیکن ایک پارٹی پر پابندی ہے۔ سیاسی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں مگر ڈپٹی کمشنر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک پارٹی درخواست دیتی ہے تو دفعہ 144 لگ جاتا ہے۔ یہ پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس تھے کہ تمام سیاسی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں لیکن ایک پارٹی پر پابندی ہے۔ سیاسی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں مگر ڈپٹی کمشنرز کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ایک پارٹی درخواست دیتی ہے تو دفعہ 144 لگ جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کو کنونشن کی اجازت نہ ملنے پر توہین عدالت کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ ایڈوکیٹ جنرل اور درخواست گزار وکیل پیش ہوئے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ ڈپٹی کمشنرز ڈی پی اوز کا اجلاس ہوا ہے، پورے خیبر پختونخوا کے ڈپٹی کمشنرز کا اور ڈی پی اوز کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں کنونشن اور جلسوں کے لیے ایس او پیز تیار کیے گئے ہیں۔
تمام سیاسی جماعتوں کو پہلے درخواست دینی ہوگی اور اس کے بعد SOPs کے مطابق جلسے یا کنونشن کیے جا سکتے ہیں۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ اب الیکشن ہو رہے ہیں، سب کو یکساں مواقع دینا ہوں گے۔ وکیل درخواست گزار علی زمان ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم نے کئی بار درخواست دی لیکن ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی، جبکہ کل بھی پشاور میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق بڑا جلسہ کر رہے ہیں، ان کو اجازت ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں لیکن ایک ہی پارٹی پر پابندی ہے۔ ہماری تشویش یہ ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں، ڈپٹی کمشنرز کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کے خلاف دفعہ 144 کیوں نافذ کر دی جاتی ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ رپورٹ ہے کہ امن و امان کے سیریس تھریٹس ہیں، کچھ سیاسی پارٹیز اور رہنماؤں کو سیریس تھریٹس ہیں۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن پرامن طریقے سے ہو جائے، اگر اس طرح رپورٹس کے پیچھے لگے رہے تو پھر کبھی الیکشن نہیں ہوں گے۔ وکیل درخواست گزار شاہ فیصل ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم درخواست دیں گے، یہ ہمیں کل جلسہ کی اجازت دیں۔ جسٹس اعجاز انور نے کہا کہ حکومت نے اب SOPs بنائے ہیں، اس کے مطابق آپ درخواست دے دیں۔ سڑک پر تو کسی کو جلسے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سڑک پر کسی بھی سیاسی پارٹی اور سیاسی جماعت کو اگر اجازت دی گئی تو اس ڈپٹی کمشنر کے خلاف میں کارروائی کروں گا۔ جسٹس شکیل احمد نے کہا کہ جلسے کریں لیکن سڑکیں بند نہ ہوں، سیاسی پارٹیاں اپنا منشور پیش کریں، جسے ووٹ دینا ہے وہ عوام اس کو ووٹ دے گی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ یہ SOPs کے مطابق حلف دیں کہ اداروں کے خلاف تقریر نہیں کریں گے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا یہ ہمیں پھر بھی اجازت نہیں دیں گے، ہم تو اداروں کے خلاف بات ہی نہیں کرتے، ہماری تو انتخابی مہم ہے، ہم تو صرف الیکشن کی حد تک رہتے ہیں، نہ ہم عدلیہ کے خلاف بات کرتے ہیں نہ ہم اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ عدالت نے کہا SOPs آ گئے ہیں، چونکہ اب دفعہ 144 نافذ ہے، توہین عدالت کی درخواست میں ہم دفعہ 144 کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، اس کے لیے یا تو آپ الگ درخواست دیں گے یا جو بھی معاملہ ہوگا۔ لیکن اب یہ جو دفعہ 144 2 دن تک ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد کی آپ درخواست دیں اور آپ اس میں بیان حلفی بھی دیں کہ آپ اداروں کے خلاف بات نہیں کریں گے، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ آپ کو اجازت دیں گے۔ اور عدالت نے کہا کہ جو بیان حلفی آپ ان سے لے رہے ہیں آپ پھر ساری جماعتوں سے لیں گے اور تمام سیاسی جماعتوں کو پھر آپ ایک جیسا ٹریٹ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا جناب ہمارا کوئی لینا دینا نہیں کسی کے خلاف بات کرنے سے، ہم تو پرامن اپنے احتجاجی کمپین کرتے ہیں، ہم احتجاج کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت تو کسی کے خلاف بات کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں تو IG کے خلاف بات کریں تو پرچہ ہو جاتا ہے، تو ہم کیسے کسی کے خلاف بات کیوں کریں گے؟ ہم کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے، ہم صرف اپنی جو انتخابی مہم ہے وہ کریں گے۔ ہاں ہم سیاسی لوگوں کے خلاف باتیں کریں گے، ہم PDM کے خلاف باتیں کریں گے، وہ ہمارے الیکشن کا منشور ہے کہ ہم نے بتانا ہے کہ ان کی کارکردگی کیا تھی، نگران حکومتوں نے اب تک کیا کیا ہے۔ ہاں صرف اداروں کی حد تک ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں۔ اب یہ نہ ہو کہ کل یہ کہیں سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی نہیں بات کرنی، نگران حکومتوں کے بارے میں بھی نہیں کرنی، انتظامیہ کے خلاف بھی بات نہیں کرنی، تو پھر ہم کیا بات کریں گے؟ عدالت نے کہا نہیں، اسپیسیفکلی جو اداروں کے حوالے سے یا عدلیہ کے حوالے سے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ جس وکیل نے کنونشن کے لیے درخواست دی اسے ہراساں کیا گیا۔ اس پر عدالت نے کہا کہ اس میں متعلقہ پولیس افسر کو آئندہ سماعت پر بلا لیتے ہیں کہ کس نے وکیل صاحب کو ہراساں کیا ہے، اس افسر کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ SOPs کے مطابق درخواست دیں اور اداروں پر اتنا تنقید نہ کریں۔ عدالت نے کہا ہم کیس ختم نہیں کر رہے، ہم درخواست نمٹا نہیں رہے، ہم درخواست کو ڈسپوز آف نہیں کر رہے، بلکہ ہم 29 نومبر کو دوبارہ سنیں گے، تب تک آپ درخواست دیں اور تب تک ان کا جواب بھی آ جائے گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کو اجازت ملی ہے یا نہیں ملی، اور پھر ہم قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم درخواست نمٹا دیں اور پھر معاملہ زیرو پہ کھڑا ہو، تو ہم ایسا نہیں چاہتے کہ آپ کا وقت گزر جائے اور آپ انتخابی مہم نہ چلا سکیں، چونکہ یہ آپ کا آئینی حق ہے، اور عدالت نے حکم دے دیا ہے کہ یہ SOPs کے مطابق باقی جماعتوں کی طرح یہ بھی درخواست دیں گے اور آپ نے ان کو اجازت دینی ہے اور یہ اپنا جلسہ کریں گے، کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ عدالت آئیں گے۔ دوسری جانب میئر سوات اور سابق MNA اور سابق MPA کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا جس کو چیلنج کیا گیا پشاور ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں میئر سوات شاہد علی، سابق MNA سلیم الرحمان اور سابق MPA فضل حکیم کی FIR منسوخی کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے تینوں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف درج FIR کو معطل کر دیا اور انہیں گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ درخواست گزاروں کے وکلاء نے دلائل دیے کہ میئر سوات اور ممبران اسمبلی کے خلاف وزیرستان میں FIR درج کی گئی ہے۔ درخواست گزاروں پر الزام ہے کہ انہوں نے ریاست کے خلاف تقاریر کی۔ مدعی مقدمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انٹرنیٹ پر تقریر سنی کہ یہ ریاست کے خلاف تقاریر کر رہے تھے۔
درخواست گزاروں کے خلاف اسی نوعیت کی 2 اور FIR بھی درج ہیں۔ یہ تینوں سیاستدان محب وطن شہری ہیں، ان پر جھوٹا کیس ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے درخواست گزاروں کے خلاف FIR کو معطل کرتے ہوئے اور ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت 7 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ یہ اپنی نوعیت کا پشاور ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ ہے، چونکہ اب پشاور میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف مختلف جگہوں پر بغاوت کے مقدمات شروع ہو گئے تھے، جس میں شیر افضل مروت کے خلاف بھی مقدمات ہوئے تھے۔ باقی بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو KPK کی قیادت ہے ان کے خلاف ایسے مقدمات، اور وہ زیادہ تر وزیرستان یا ان علاقوں میں تھے، تو اس پر پھر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، اور پشاور ہائی کورٹ نے تمام جو تینوں ایک ہی نوعیت کی بغاوت کی FIR ہیں ان کو معطل کر دیا، FIRs کو معطل کر دیا، اور عدالت نے ان پر کارروائی روک دی۔ جیسے عمران خان کو کوئٹہ مقدمہ میں ریلیف سپریم کورٹ آف پاکستان سے ملا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ نے وہ FIR میں عمران خان کی حد تک کارروائی سے روکا ہوا ہے، بالکل ویسے ہی یہاں بھی وہی سلسلہ ہے، اور عدالت نے FIR میں کارروائی معطل کرتے ہوئے، گرفتاری سے روکتے ہوئے 7 دسمبر تک متعلقہ حکام سے جواب طلب کر لیا۔ اب جانتے ہیں بغاوت کے حوالے سے جسٹس شاہد کریم صاحب کی ججمنٹ بھی آ چکی ہے، انہوں نے بغاوت کے مقدمات میں یہ حکم جاری کیا ہے کہ بغاوت کا جو دفعہ ہے 124 اس کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں قانون ہیں، عدالتی فیصلے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا، اور اس وقت تک عدالتیں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کے لیے اپنی مکمل ذمہ داری ادا نہیں کر رہی۔ یہی وجہ ہے کہ فیصلوں کی توہین کی جاتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔